نصرت محمد کے ساتھ ہے۔ اے اللہ مجھے وہ مددگار عطا فرما جو کل بھی مددگار تھا، جو آج بھی مددگار ہے، جو ہمیشہ مددگار رہے گا۔ اس کے آنے سے حق آ جائے گا، باطل بھاگ جائے گا، چونکہ باطل کے تو مقدر میں ہی بھاگ جانا ہے۔ وہ مددگار اللہ کہاں سے عطا فرما؟ فَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ۔ بھائی غلام عباس مصطفیٰ شاہ رفیق صاحب، یہی سے مولوی کی بددیانتی کا آغاز ہوا۔ اس نے من لدن کا ترجمہ کیا، اللہ اپنے پاس سے عطا فرما۔ یاد رکھنا لدن اور ہوتا ہے، پاس اور ہوتا ہے۔ یہ رومال میرے پاس ہے، میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ ہاتھ میرے لدن میں ہے، ہاتھ آپ کو نہیں دے سکتا۔ اللہ کا رسول کہہ رہا تھا اپنے پاس سے نہیں، اپنے لدن میں سے عطا فرما۔ اللہ نے کہا محمد تجھے وہ عطا کر رہا ہوں جس کا چہرہ جھلا، جس کے آپ صدا سلامت رہے۔ اس کی آواز ذرا بڑھائیں۔ آپ جی ہیں، آپ صدا سلامت رہے۔ مل کے سارے بولیں۔ توجہ بھائی، اس کا رخ تھوڑا سا اس طرف کر دیں اور آپ بات بیٹھ جائیں۔ یہ جتنی آواز ہے مجھے میرے لیے کافی، چونکہ میں اس سے زیادہ ڈسٹربنس برداشت کر سکتا ہی نہیں۔ پھر آپ مجھے اجازت دیں تو تاکہ میں چلا جاؤں، اور ساؤنڈ والے بھائی سے کہیں کہ وہ مجلس پڑھیں۔ توجہ بھائی، وہ مددگار عطا فرمایا جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ، جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کی آنکھیں عین اللہ۔ آج کل کئی شیعہ مولویوں کو تکلیف ہے کہ علی کو عین اللہ ہم نہیں کہتے، علی کو وجہ اللہ ہم نہیں کہتے، علی کو عین اللہ ید اللہ وجہ اللہ ہم نہیں مانتے۔ ان شیعہ مولویوں کو سنی کتاب سے حوالہ دیتے ہو۔ ریاض النظر فی مناقب عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے کہ ایک لڑکا حج کے دوران عورتوں کو دیکھ رہا تھا، علی مولا نے اسے تھپڑ مارا، وہ شکایت لے کر حضرت عمر کے پاس گیا، کہا مجھے علی نے تھپڑ مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہتے ہیں میں عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت عمر نے ایک اور تھپڑ مارا، کہا دفع ہو جا، تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے، تجھے کیا کرنا ہے؟ سدا سلامت رہو، آپ ہمیشہ زندہ رہو، آپ ہمیشہ جیو بھائی جن کے پیچھے کھڑے ہیں، جن کے ہاتھ میں بندے مجھے نہیں پتا وہ مجلس میں کیوں آئے ہیں۔ ہم مذہب شیعہ نہیں کر سکتے تو حضرت عمر کی بات ہی مان لو۔ تم سے اچھا عقیدہ تو ان کا ہے جو مولا کو عین اللہ اور وجہ اللہ مان رہے ہیں۔ نہیں، اگر تجھے عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ نہیں ملتا، عام مذہب جعفریہ کا سب سے ادنا سا طالب علم امام حسین کے ذاکروں کی چوٹیاں اٹھانے والا محمد علی نے تجھے بتائے اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا کہ ید اللہ وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ، باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ۔ پھر اللہ نے سورہ یونس میں کہا نور اسمی الفلک بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا، نور کشتی والا میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے پھر حق نہیں ہوگی میں نے آدم کو بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ مجھے نہیں ملتا وجہ اللہ، مجھے نہیں ملتا عین اللہ، مجھے نہیں ملتا ید اللہ۔ ابو طالب کا بیٹا پروفیٹ کے نمبر پہ کہہ رہا تھا یہ وہ
پتہ چل جاتا ہے اگلے جملے کس کی طرف دیکھ کے پڑھنے ہیں. ہاں توجہ میری طرف رکھیے. میرے سامنے مولا کے عزت محافظ ادائے تشریف فرمائے. پہلا فکرہ فضائل کا یہاں سے شروع کرنے لگا ہوں جس کی فرمائش ہے. رسول کے سلطان نصیر کا نام ہے علی ابن ابی طالب. بدر میں کیا ہوا آپ جانتے. احد تم نے سنی, خندق تم نے سنی, خیبر تم نے سنی. تم ایک ایسی جنگ سناؤ جس کے بعد تم مجھے کم از کم اگلی 31 مئی تک جھولی اٹھا کے دعا دو. لیکن اس سے پہلے ایک فکرہ سنیں. مولا علی کی جنات سے ایک جنگ نہیں, کئی جنگیں جو میں آج پڑھنے لگا ہوں. صرف 10 سے 15 منٹ چاہیے, زیادہ ٹھکانے نہیں آتے. اس کا نام ہے قصر الذہب. قصر کہتے ہیں محل کو, ذہب کہتے ہیں سونے. یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے خصوصی طور پہ یاد رکھیں, ایک جگہ ہے اس کا نام قصر الذہب ہے, وہاں سونے کا ایک محل. اس محل میں سے انسانوں کو نکال کر جنات نے قبضہ کر لیا. 50,000 جن اور ان کا سردار تھا جو اژدہا کی شکل میں اسی قصر الذہب کے اندر رہتا تھا. غزوہ نخیلہ میں اللہ کے دشمنوں کو مار کر اللہ کا ہاتھ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا. مجھے جعفریہ عمومی کے مجمع پہ اتنا اعتبار ہے جتنا اپنی آنکھ سے بڑی ہوئی چیز پر ہے کہ مانتے ہیں اللہ فکر سننا. علی مولا غزوہ نخیلہ جیت کر محمد کے صحابہ کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے تھے. فکر عقیدے کا اتنا دھیما پڑھنے لگا ہوں. آگے علی, پیچھے مصطفیٰ کے کئی ہزار صحابہ. زندگی میں محمد نے بتایا صحابی ہوتا وہ ہے جو علی کے پیچھے چلے. جتنے سیدوں میں بھی بیٹھے سارے میری طرف دیکھ رہے. عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ کہا ہے بڑا خوبصورت. عبداللہ ابن عباس جسے اہل سنت میں سب سے زیادہ روایتیں لی, مولا کا خاص شاگرد ہے. اس نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے میرے علی امیر کے بارے میں, اور وہ جملہ ہی آغاز ہے آپ کے امتحان. یہ کہتے ہیں ہم اکثر دیکھتے کہ مولا علی مدینے کی ان گلیوں سے گزر جاتے تھے جو آگے سے بند ہوتے تھے. یہ میرے مولا کا معجزہ نہیں, یہ میرے مولا کا معجزہ نہیں, یہ جھلک ہے جو امیر کائنات اپنے اختیار کی ہر کسی کو اس کے عرفان کے مطابق دکھاتے ہیں. ورنہ وہ جو عرش سے بھی آگے رہتا ہو اس کے لیے یہ بڑا معجزہ ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب بھی علی ایسی کسی گلی میں گئے, جب واپس آئے تو واپس آ کر علی نے یہی بتایا کہ میں وادی جنات میں گیا تھا جنوں سے اکیلا لڑنے. اسی لیے ہمیں قصر الذہب کے مقام پہ بھی یقین تھا کہ علی جنوں سے لڑائی ضرور کریں گے. ایک شب گزر گئی لیکن ہوا کچھ نہیں. علی مولا قصر الذہب کے مقام پہ خیمے لگا کے کھڑے تھے کہ مقامی لوگ عبداللہ ابن حباب نامی بندے کی قیادت میں آئے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا علی آپ اور ہمارے مقام قصر الذہب پر. کہ میں تو نور ہوں, کبھی تھکتا نہیں, لیکن یہ مصطفیٰ کے صحابی تھک گئے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ کچھ دیر آرام کر لیں. تو مشکل کشائے عالم ہمارے گھر آئے ہیں تو کیوں نہ آپ سے اپنی ایک مشکل حل کروا دیں. کہ مشکل تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گا؟ میرے اوپر تو پنکھا بھی نہیں ہے, گرمی کا احساس ہی کوئی نہیں, چونکہ علی کے فضائل سے کلیجے میں ٹھنڈ بھی اتنی پڑتی ہے. توجہ میری طرف رکھنا, یا علی ایک مشکل ہے. بولو کہ یا علی جو سونے کا محل ہے نا, اس میں 50,000 جنات کا قبضہ ہے, اور ان کا سردار جو ہے نا اژدر, وہ بڑا تنگ کرتا ہے. ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, عورتوں کو تنگ کرتے ہیں, کاروبار ختم ہو گئے, ہمارے بازار قلعے میں بند پڑے.
یا علی اس کا قبضہ تو چھڑا دے، یا علی اس محل کا قبضہ تو چھڑا دے۔ وجہ اللہ پہ مسکراہٹ آئی، یہ محل بھی کوئی چیز ہے، میں تو تیرا نے جب اللہ کے گھر کا قبضہ چھڑوا چکا۔ انسانوں سے بھی جنگ کرتا ہوں، میں ہر مخلوق سے جنگ کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ قرآن کی ایک آیت ہے، اگر مجھ علی نے اس کا مطلب نہ بتایا تو تم بھی کل کو عمل نہیں کرو گے۔ تو کون سی؟ کہ اللہ نے فرمایا تب سورہ آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو پہلے محمد تمہاری پیروی کرے، پھر اللہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ اور یہ آیت تمہیں سمجھانے کے لیے ہے، میں تمہیں محمد کی اتباع کا ساتھ دوں۔ یہ 50,000 جن، یہ قصر صاحب کا قبضہ ابو طالب کے بیٹے کی انگشت کے اشارے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن میں نے محمد سے وعدہ کیا تھا جب تک حسنین کا نانا نہیں کہتا میں تلوار نہیں اٹھاتا، جب تک حسنین کا ہاتھ اٹھانے کی سوچ سے محمد بولنا تھا، جب تک حسنین کا نانا رفیق نہیں کہتا میں علی تلوار نہیں اٹھاتا۔ جاؤ میرے سردار محمد سے اجازت لو تو پھر میں ان کو تمہیں مار کے دکھاؤں۔ عبداللہ آگے آیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے یا علی یہ کوئی قصر صاحب سے مدینے کا فاصلہ بھی دیکھیے، سینکڑوں میل ہے، اجازت لینے جائیں گے تب تک تو آپ کا پڑاؤ بھی ختم ہو جائے گا۔ کہ عبداللہ کو مدینے جانے کی فکر نہ کر، یہ بتا محمد کی زیارت کا شوق ہے، یہ بتا محمد کی زیارت کا شوق ہے کہاں؟ ابھی جو میں سن رہا ہوں اس کے بعد سے ہمارے ذکر دل چاہے بولنا میں چننا روک رہا ہوں توڑ رہا ہوں تاکہ تم ساتھ مل جاؤ۔ عبداللہ کہتا ہے بڑا شوق ہے، کہ جا عبداللہ پھر ایک کاغذ اور قلم لے آؤ۔ ابھی قلم کی نیند ختم نہیں ہوئی تھی، عبداللہ کاغذ اور قلم لے کر آیا، چونکہ میں جانتا تھا کہ حجت ہو کہنے کے کاغذ اور قلم نہ لائے، لعنت ہے اللہ اپنی شاعر سے۔ زندہ باد گرمی کو ہٹائے بھائی، گرمی کو دور کرو، میری طرف دیکھو، چونکہ وہ جانتا تھا کہ حجت جب کاغذ اور قلم مانگے تو دیا جاتا ہے۔ اگلے فکر میں چاہتا ہوں پن ڈراپ سائلنس میں پڑھوں اور تم سنو۔ مولا علی نے خط کا کاغذ اٹھایا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم۔ نیچے مولا نے لکھا انا فتحنا لک فتحا مبینا، نیچے لکھا السلام علیک یا محمد ابن عبداللہ یا خاتم النبیین یا ابن الام۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کے حکم سے غزوہ نخیلہ جیت کر آپ کے دشمنوں کو قتل کر کر مقام قصر صحف میں پناہ ڈال کے بیٹھا ہوں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک گروہ میرے پاس آیا ہے، یہ چاہتا ہے میں 50,000 جنوں سے مقابلہ کر کے ان کے محل کا قبضہ چھوڑاؤں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو جو ذوالفقار مہدی کے لیے نیام میں رکھی ہے اسے آج نکالنا، جو ذوالفقار ہاتھ اٹھانا جس کے دل میں تھا میں وہ بندہ ہاتھ اٹھائے بھائی، آپ کی اجازت ہو تو میں وہ تلوار نکالوں۔ یہ سوالیہ نشان ڈال کر نیچے مولا علی نے لکھا آپ کا اکلوتا اور پیارا علی۔ ادھر والے دن میں پیچھے والے مجھے لگتا ہے یا سو گئے یا انہیں فکر سمجھ نہیں آیا۔
آپ کی گردن مڑ گئی، بارش ہو یا طوفان ہو، میں نے تو اپنے جملے کرنے مکمل. میرا سلام ہے جب اندر دل سے سن رہے ہیں میرے ساتھ دینا بھائی. کل رسول اللہ کا خط عبداللہ نے امامے میں رکھا تو یا علی کل مولا علی نے جب اللہ ہاتھوں سے میرے پیشانی کو مس کیا. کل منظر عجیب تھا، جو ہی علی کا ہاتھ رکھا نا تو میں مدینے کے بازار میں کھڑا تھا اور محمد کی آواز آ رہی تھی، اوے سلام دروازہ کھولو علی کا قاصد آ رہا. آپ سے بہت سلامت رہے، جو بندہ اٹھ کے بولو گھٹنے میں بولو دن ہمیشہ جیے. اسے کہتے ہیں علی اور محمد کا تعلق. نبی نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو علی کا قاصد آ گیا. ادھر میری طرف دیکھ، آواز سب کو آئے گی، صحیح آئے خراب آئے، میں نے رکنے. رسول نے دروازہ کھولا، عبداللہ کے سامنے محمد گھٹنوں تک جھک گیا. عبداللہ سر اٹھاؤ. کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے سر کیسے اٹھاؤ؟ کہ تیری پیشانی پہ میرے علی کا لمس ہے. ایک دفعہ میری طرف دیکھ رہے. جب ستارہ اترا نا مولا علی کی چوکھٹ پر، وجہ اللہ پر شرم کی سرخی تھی. سیدہ کے رشتے کی بات پکی کرنے رسول نے علی کو بلایا. میں نے جملہ روک کے اس لیے پڑھا تاکہ میں اس جملے کا لطف لوں. خدا کی قسم میں نے یہ جملہ پڑھنے نہیں تو بیچ میں آگے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، چونکہ جملہ ممبر پہ آ جائے تو انسان ان کا حق ہے جو داد دے رہے ہیں. علی کا چہرہ جھکا ہوا تھا. ممبر حسین کی قسم، علم عباس کی قسم، کتاب میں پائے نہیں فکر نہ ہو. مولا خاص مجھے خارج فرمائے، رسول نے علی کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا یہ اللہ کا چہرہ جھکا ہوا کیوں ہے؟ آپ سے جاچیے رفیق بھائی، محمد علی میرے کو تو نمبر اسی چیز کا ملتا ہے، مجھے تو نمبر فضائل پڑھنے کا ملتا ہے. میں نمبر میں دو نمبری نہیں کر سکتا. مولا کو اچھا لگے شرا لیکن میں نے تو فضائل پڑھنے. یا عبداللہ کا چہرہ دیکھا، عبداللہ میرے بھائی کا خط دو. رسول نے علی کا خط کھولا، مولا علی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا. رسول نے دوسری طرف جواب لکھنا شروع کیا. علیک السلام یا اخی و ابن العم یا امیر المومنین یا صوب المتقین. اے ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو، فتح آپ ہی کا مقدر ہے. آپ کے لیے فتح ہے، آپ کے ماننے والوں کے لیے فتح ہے، آپ کا نام لینے والوں کے لیے فتح ہے. کیونکہ فتح نشر یا علی آپ اٹھانا خیرات مانا. نیچے رسول اکرم نے جملہ لکھا، یا علی آپ چاہتے ہیں 50,000 جنات سے اکیلے لڑے تو لڑے. جس بندے نے لطف لیا ہے یہ سدا زندہ باد ہے. آپ ہمیشہ جیے بھائی، اللہ آپ کی زندگی کرے. جتنے ماتمی عزادار بیٹھے گرمی میں میرے ساتھ تو لڑے. نیچے رسول اللہ نے خط بند کیا، اپنی مہر نبوت لگائی. علی ولی اللہ سے بڑی مہر نبوت ہے کوئی نہیں. رسول نے خط بند کر کے اپنے ہاتھوں سے عبداللہ کے امامے میں واپس رکھا. عبداللہ کہتا ہے اے رسول میں واپس کیسے جاؤں؟ کہتا ہے رسول نے وہی ہاتھ رکھا جہاں علی نے رکھا تھا. کہتا ہے مجھے میری ماں کی شرافت کی قسم محمد اور علی کے لمس میں کوئی فرق نہیں.
خط لے کر آیا. مولا علی نے خط کو کھولا, اسی طرح آنکھوں سے لگایا جیسے مصطفیٰ نے لگایا تھا. مولا علی نے اپنی ذوالفقار کو کمر کے ساتھ حمائل کیا. اگلے فقرے بڑے سننے والے, 6 بندوں کو ساتھ لیا, عمار, مقداد, سلمان. ان تینوں کو ساتھ لے کر علی نے 3 بندوں کو صحابہ رسول کی صف سے نکالا. زبیر, سعد, خالد. ان تینوں کو پیچھے چلایا, اپنے صحابہ کو ان تینوں کے پیچھے چلایا. سامنے قصر الذہب, جنوں سے جنگوں کی تیاری. زبیر, سعد اور خالد نے جھجکتی ہوئی آواز میں پوچھا, یا علی ہم اور جن کا تم گھبراؤ نہیں, آج تک میں نے تمہیں چڑی نہیں مارنے دی. جنوں سے لڑنے کی زحمت بھی تمہیں علی نہیں دے گا. تو یا علی ہمارا کام کیا ہے, تم پیچھے چلتے آؤ. عمار, مقداد, سلمان, تم تینوں میرے ساتھ چلے گئے, آگے چلے. تھوڑا دور جا کر مجھے نہیں پتا شافعیہ کالونی میں ماں کی چھولی سے علی کی ولایت سیکھنے والا کہاں بیٹھا. علی نے زمین سے پہلا بنایا, زبیر, سعد اور خالد کو بٹھا کے کہا, یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو چونکہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. اس سے آگے جملہ میں اس وقت میں دے سکتے ہی نہیں تھا, توجہ نہیں کرتا. ان تینوں کو دائرے میں بٹھایا, عمار, مقداد اور سلمان کو لے کر آگے چلے. کہا تم تینوں بھی یہاں رکو. کہا یا علی ہم تو قرآن کے ساتھ آپ کو بھی لیتے ہیں, ہم کیوں رکیں. کہا تمہاری وفاداری پر مجھے شک ہی نہیں, لیکن آج میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. پہلے میں جنوں سے جاتا تھا اکیلے لڑنا, یہ جو 3 دائرے میں بٹھا کے آیا ہوں یہ بھی گواہ رہے, تم بھی گواہ رہو. جا کے بتانا سب کو مدینے میں کہ تمہارا مولا علی جنوں سے جنگ کرنے گیا کیسے ہے. علی مولا نے تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے آدھی ذوالفقار کو باہر نکالا. وہاں قصر الذہب سے آگ کے شعلے نکلنا شروع ہوئے. شعلے میں تو جنات نکل رہے تھے. علی نے سورہ رحمان کی آیت پڑھی. علی کی عزت کی قسم جو ماتمی بیٹھا نا امام حسین تھا, وہ ہاتھوں ہے دوسرے بندے کی داد میں نہ ملے فرق ہی نہیں. علی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان
زندہ باد. اب بھائی غلام عباس ہر دفعہ سفارش کرتے ہیں کچھ نہ کچھ سننے کی انجیل سے. میرے دل میں اسی سے ایک فکرہ متصل کر دوں اگر آپ کی اجازت ہو. میرے مولا علی شام کی طرف سفر کر رہے تھے. صفین جاتے ہوئے نہیں, اپنی پرائیویٹ فورس کے ساتھ. 6 بندے تھے اس میں پرائیویٹ فورس میں. مالک اشتر, سلمان, ابو ذر, مقداد, کمبر اور عبداللہ ابن عباس. یہ 6 کے 6 مولا کے پیچھے چل رہے تھے. یکا یک علی نے رستے میں دل کی ان باتوں کو کھینچا جس کو کھینچنے سے کائنات میں سورج کھینچتا ہے. ایک مولوی صاحب بڑے مشہور کراچی میں, بہت ہی مشہور, سرکاری درباروں میں بھی ان کا آنا جانا. ان کا پچھلے دنوں ایک کلپ آیا, میں ذوالجناح پالتا ہوں, میں ذوالجناح کا خرچہ اٹھاتا ہوں. علی کی عزت کی قسم, شیعہ قوم کا یہ عقیدہ ہی نہیں. شیعہ قوم ذوالجناح کو نہیں پالتی, ذوالجناح شیعوں کو پالتا ہے. سن رکے, دل کے سنوں کو رکنا تھا. واللادیات ذبحن کی آیتوں نے طواف کرنا شروع کیا. مالک اشتر نے آواز دے کے چلتے ہوئے گھوڑے سے پوچھا, علی میری مجالی نہیں مولا تجھ سے سوال کرنے کی, لیکن یہ رستہ آپ نے کیوں بدل لیا؟ کہ سامنے ایک راہب کا دور ہے, میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ حق کیا ہے. گھبرانا نہیں, فکر بڑے مختصر ہے. مالک اشتر کہتے ہیں علی نے گھوڑا دوسری طرف موڑا. ہم دل کے سموں کو جنت کا رستہ سمجھ کر جو تھک گئے 5 منٹ میں تمہارے صرف لینا چاہتا ہوں فضائل. جو تھک گئے باقی تو میرے ساتھ ہے, وہ زندہ باد رہے. توجہ ہے کہ ہم جنت کا رستہ سمجھ کے دل کے پیچھے چلے. سامنے ایک عمارت نہیں, راہب کا دیر تھا. دیر کی کھڑکی میں راہب کھڑا انجیل پڑھ رہا تھا. اس نے ہمیں دیکھا, پھر انجیل کو دیکھا, پھر ہمیں دیکھا, پھر انجیل کو دیکھا, پھر ہمیں دیکھا. جوہی علی کا دل نیچے پہنچانا اس دیر راہب کے. توجہ میری طرف, اس کا مسئلہ دو. جو ہی دیر راہب کے نیچے پہنچانا دل علی کو دیکھ کے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا ابھی انجیل میں میرا نام نہیں پڑھا. سینے سے لگا کے فوراً نیچے آیا. راہب دیر کے دروازے میں کھڑے ہو کے علی کا چہرہ دیکھتے کہتے اے سرخرو جوان, اے لافتہ, تو کون ہے؟ کہ باہر ہی پوچھیں گے, کہ اندر آئیے. کہ علی نے دل کی رکابوں سے اپنا وہ قدم نکالا جس میں وہ نالین تھی جو پردہ معراج پہ گئی تھی. راہب کے دیر کے اندر قدم رکھا. علی کا حیبت و جلال اتنا تھا, اس نے جس مسند پر توریت زبور انجیل رکھی تھی نا, وہاں سے ہٹائی. علی کو کہا آپ بیٹھیے. مجھے جملہ پڑھ کے ایک بڑا خیال آیا ذہن میں. اس نے توریت زبور انجیل ہٹا کے قرآن کو کہا بیٹھیے. سننے
شیعہ وہ میرے پیروکاروں میں سے کیا میں نے توریت میں تاب پڑھا ہے کیا وہ آپ جناب کا اس میں مولا ہے کہ نہیں وہ میرے سردار محمد کا نام ہے میرا نام شمتیہ ہے توجہ کیا میں نے انجیل میں نیت پڑھا ہے کیا وہ آپ جناب کا اس میں گرامی ہے کہ نہیں وہ میرے بڑے بھائی محمد کا نام ہے انجیل میں میرا نام لیا ہے یہ پورا دائرہ مولا کی ولایت کے حصار میں دے کے آخری فضائل کے فکر تمہیں پڑھنے لگا اللہ بادشاہ جس کے دل میں تیرے ولی کی ولایت ہے میرے فکر اس دل میں اتر کر چہرے سے نظر آئے جس کے دل میں علی کی ولایت میں اتنے سے بھی شک ہو محمد علی برت کے جملے اس کی سماعتوں سے ٹکرانے نہ دینا تاکہ تم جان تیرا علی جانے توجہ بھائی مولا علی سے راہ سے پھر آپ کا اصلی نام کیا ہے علی نے سلمان کو بتایا سلمان آج تک تجھے بھی پتہ نہیں چلا نوجوان تیار ہے پڑھو آخری فکر کہ نہیں پھر بھی اپنا کوئی تعارف کروا دیجئے اپنا کوئی نام بتا دیجئے کہ یاد رکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آسمان سے میرا نام عبدالاحد ہے دوسرے آسمان سے میرا نام عبدالواحد ہے تیسرے آسمان سے میرا نام عبدالصمد ہے چوتھے آسمان سے میرا نام علی اعلیٰ ہے پانچویں آسمان سے میرا نام ذل علی ہے چھٹے آسمان والے مجھے احد کہتے ہیں ساتویں آسمان والے مجھے واحد احد کے نام سے جانتے ہیں عرب والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں عراق والے مجھے مسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں میرے بابا ابو طالب نے مجھے ابوالحسن کہا ہے محمد مجھے ابوالقراب کہتے ہیں انجیل میں میرا نام ایلیا ہے تورات میں میرا نام بریہ ہے زبور میں میرا نام شمعیہ ہے ترکی مجھے کلیجہ کہتے ہیں زبی مجھے نجلان کہتے ہیں ہندو مجھے کشن کہتے ہیں جس کائنات میں کوئی نہیں جان سکتا کافی وقت لے لیا آپ کا میری مائیں بہنیں بیٹھی ابھی دوپہر سے مجلس اعزا میں تشریف فرما بھائی بیٹا سمجھ کر معاف کرنا اگر تاخیر ہوئی چونکہ اس غریب کا ذوالجناح برآمد ہونا جس کا نہ تابوت اٹھتا ہے جس کی نہ گٹھڑی آتی ہے جس کا نہ جنازہ آتا ہے جانتے ہو کسی کی گٹھڑی آتی ہے کسی کا جنازہ آتا ہے کسی کا تابوت آتا ہے کسی کا گہوارہ آتا ہے دو ہستیاں ہیں جن کا جنازہ نہیں اٹھتا ایک عباس علمدار کا جنازہ ایک آقا حسین ابن علی کا جنازہ اس سے بے طرف نہیں جانا ہوتا آج 18 جو تھے 10 محرم کا دن گزر چکا ہے تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کیوں رونا ہے جانتے ہو عباس کا جنازہ کیوں نہیں اٹھتا چونکہ حسین سب کا جنازہ لائے غازی نے کہا تھا مجھے اس حالت میں سکینہ کے سامنے نہ لے جانا جانتے ہو عباس کے تبرکات میں کر مولا حسین جھکی ہوئی کمر سے گئے تھے اور حسین مولا کا تبرک پتہ کیوں نہیں اٹھتا جس نے 71 لاشیں اکیلے اٹھائے تھے نا اس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا وہ ایک ہی صدا دیتا تھا تنہا رہ کر حل من ناصر ینصرنا حل من ناصر ینصرنا میری ماں بہنوں بیٹیوں
خوشی پہ حلم ناصر نے کہا، غازی پہ بازوں پہ حلم ناصر نے کہا، قاسم کی گٹھلی پر حلم ناصر نے کہا، اصغر سے دلی پر حلم ناصر نے کہا۔ جب کوئی نہیں رہ گیا نا، حسین کا وقت رخصت تھا، علی کی بیٹی نے سر سے چادر اتاری، حسین کہتے حلم ناصر مدد سننا ہے کوئی جبری ہے کہ علامہ رجل کو مدد عزاداران امام مظلوم 10ویں محرم کو بڑی غضب کا دن گزرا ہے۔ علی کی عزت کی قسم 18 جیت نسبت ہے پنجابی تاریخ کی، لیکن تمہاری جعفریہ کالونی میں اس وقت جو روحانیت اور ماحول میں دیکھ رہا ہوں، یقیناً پاک سیدہ اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئی بیٹھی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس نے سیدہ کو کتنا پرسہ دینا ہے، میں یہاں سے لفظ بھیجوں گا، تم نے کرنے ہے وصول۔ عزاداروں جب کوئی نہیں رہ گیا نا حسین کا، تو ایک دفعہ آگے باہر بہن بہن ذرا وہ پرانا کرتا میں لے آؤ جو میری ماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا۔ ملنے نہیں آ رہی، مجھے لینے کے لیے آ رہی ہے۔ بھائی غلام عباس، جو میں خدا کی قسم اپنے اندر اور ماتمیوں کی کیفیت دیکھ رہا ہوں نا، مجھے ایک ایک جملہ بڑا ڈر کے پڑھنا پڑ رہا ہے، لیکن حسین مولا تیری مصیبت پر میں یہ سارے قربان، بی بی سیدہ گواہ رہنا، یہ اپنے جنازوں پر ایسے نہیں ہوتے جیسے تیرے بیٹے کی زیارت پر رونے کے لیے آئے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم، میرے مولا حسین نے ایک دفعہ اس طرف دیکھا، ایک دفعہ اس طرف دیکھا، رو کے کہتا ہے اینا اینا علی اکبر، اینا اینا ابو الفضل العباس، اور میرا اکبر کہاں ہے، میرا عباس کہاں ہے؟ عزادار لاہور والی ملکہ نے حسین کی رکاب پہ کام پہ کہا، بھئیے خبرانا، تیرا اکبر بھی لے ہے، تیرا عباس بھی لے ہے۔ حسین نے 3 دفعہ چڑھنے کی کوشش کی، قادر مطلق کا قادر مطلق نمائندہ ذوالجلال کی زیر پہ نہیں چڑھ سکا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہائے اکبر، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہائے عباس، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہائے مسلم، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ہائے میرا قاسم، ہائے میرے اولا محمد۔ عزادار جملہ سنو گے، مقتل میں لکھا ہے حسین ابن علی نے خیموں کے باہر، جلدی میں نہیں کرتا چونکہ شہادت 5 منٹ دور، مقتل گاہ میں خیموں کے باہر ایک نیزہ گاڑا، چونکہ خیموں میں اب کوئی مرد نہیں بچا، دوسرا نیزہ 12 میل دور مقام ذوالکفل پر حسین نے نصب کیا کہ میرے خیموں کی طرف کوئی نہ بڑھے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو میرا اب
उस 12 मील के अंदर गरीब करबला ने अमामा मोहम्मद बांधकर तहतुल हनक बांधकर हुसैन वाहिद है जिसने अपने लिए पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला हुसैन ने जंग करनी शुरू की, एक को मारते थे, करते थे, लेकिन अभी सारे अपनी जगह पर एक दफा न्याज़ा हुसैन मुझे 2 फिक्रे पढ़ने देना, अगर इजाजत हो तो मैं 2 फिक्रे पढ़ता हूँ, कहते मैं छोड़ देता हूँ। आज़ादारान ईमान मज़लूम सवारी आ गई है, मेरी तरफ देखना एक लम्हे के लिए। आज़ादार मौला हुसैन चूंकि सवारी आ गई है 2 लम्हे के लिए सवारी को रोकिएगा, फिक्रे बिल्कुल आखिरी, चूंकि बर्दाश्त आपसे होने नहीं, इसलिए मैंने 2 फिक्रें पढ़ने। मौला हुसैन जंग करते करते एक दफा रुके, आवाज आई शाइजतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला। हुसैन ने तलवार नयाम में रखी, आज़ादार मीर अनीस कहते हैं 9 लाख की सिपाह थी, किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में नेज़ा था, किसी के हाथ में पत्थर था, किसी के हाथ में तीर था, जिसके पास कोई शय न थी उसने काम उठाया शबीर के सफ़र पर लाश रोकी, गरीब रहता था ओ कोई मुझे बचा। एक मिनट मेरी तरफ देखो। आज़ादारान ईमान मज़लूम फिक्र यही आखिरी है, कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था, कोई नेज़ा मारता था, लेकिन हुसैन ने ज़ीन नहीं छोड़ी। इधर से नेज़े वाले आए, इधर से नेज़े वाले आए, लेकिन हुसैन मौला ने ज़ीन नहीं छोड़ी। पूछो हुसैन ने ज़ीन छोड़ी कैसे? मोहम्मद इब्न अशस कुत्ते के बच्चे ने भाई से इतनी जोर की तमाचा मारा, शबीर तमाचा मार के गिराया हुसैन इब्न अली को। आज़ादार चौधरी मौला हुसैन गिरेगा, सलाम इब्न अनस आया, सलाम इब्न अनस ने हुसैन की कमीज हटाकर बर्छी लेकर